السلام علیکم۔ جمعہ کی اجتماعی دعا۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، میرے ساتھ ضرور مانگیں۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اے اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر، ہمیں لاچاری معذوری بے بسی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں اور ہماری نفرتوں کو محبت میں، غم کو خوشی میں بدل دے۔ اے رب کریم، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے مالک ملک، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ایمان و یقین کی دولت عطا فرما، ہمیں غم سے نجات اور خوشحال زندگی عطا فرما، ہمیں اپنی رحمتوں، فضل و کرم کے سائے میں رکھ، تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ غلطیاں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار، ہندوستان سے لے کر جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں یا جن جن ملکوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی امتی ہے، ان سب پر رحم فرما۔ پوری امت مسلمہ پریشان ہے، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، میں تیری وحدانیت کے صدقے مانگتی ہوں، ایسی معافی جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد تکبر نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسا رزق جو حلال اور برکت والا ہو، ایسی اولاد جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسی موت باعث مغفرت ہو۔ یا اللہ ہماری ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری ان مشکلوں کو آسان فرما، ہمیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اے اللہ ہماری زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والے ہوں اور دوسروں کو دینے والے ہوں۔ اے پاک پروردگار، ہندوستان سے لے کر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں یا جن جن ملکوں میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی امتی ہے، ان سب پر رحم فرما۔ پوری امت مسلمہ پریشان ہے، سب کے دکھ اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے، ہم سب کی بھی قسمت میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہماری قسمت میں بھی حجرہ اسود کا بوسہ لکھ دے۔ اے اللہ، تو نے اتنی خوبصورت زندگی عطا کی، اب اس کا انجام بھی اچھا کر دینا۔ یا اللہ جس دن بھی تیرے پاس آئیں اس حالت میں آئیں کہ ہماری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، ہماری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو ہمیں معاف کر چکا ہو۔ یا اللہ ہم سب کی جھولیاں خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، ہم سب کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ اور بیماریاں دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی
عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، تیری قدرت اور تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحان میں سرخرو فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا، اے اللہ ہم پہ رحمت کی نظر کرنا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، شیطان کے بہکاوے میں جلد آنے والے ہیں، اے اللہ ہم تیرے غصے کو نہیں سہ سکتے، ہم تیری رحمت پہ نگاہ رکھتے ہیں، اے اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما۔ اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع والی ہے، بے شک تیری رحمت تیرے غضب پہ بھاری ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ میرے مولا ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہمیں دنیا میں عمل صالح کرنے والوں میں کرنا، ہمیں تجھے راضی کرنے والوں میں کرنا۔ اے اللہ ہمیں نیکی اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کے دین کا کام ہو رہا ہو، اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دے، اور ہر دینی مرکز اور مدرسہ اور مسجد کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمارا مقدر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ٹیلوں، پہاڑوں، وادیوں اور درخت اگنے کی جگہ پر بارش برسا۔ اے اللہ میری عمر کے ختم ہونے تک میرا رزق کشادہ رکھنا۔ یا اللہ میری موت آسانی والی کرنا، کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نفع بخش علم عطا فرما، جو ان کے اپنے اور دوسروں کی بھلائی کے کام آ سکے۔ یا اللہ ہر لمحے ہمارے علم، عمل، رزق، صحت اور ایمان میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ صحت کی بادشاہی عطا فرما۔ یا اللہ تنگ دستیوں کی تنگی دور کر دے، رزق میں وسعت عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبت میں ہم مقروض ہوئے، اے اللہ دنیا کی محبت میں ہم نے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا قبول کر لیا۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فضل احسان فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی نصیب فرما۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تقدیر کی برائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں سکون کا سانس دلا دے۔ اے اللہ ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما۔ اے اللہ خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حلال مال عطا فرما۔ اے اللہ ہر جائز کام میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کر اور اپنی فرما برداری کی حالت میں ہم کو موت دینا۔ یا اللہ مجھے، میرے اہل و عیال کو، میرے آباء و اجداد اور میری آنے والی نسلوں کو عذاب قبر سے بچا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے اور حساب میں آسانی اور شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ جو لوگ ہم میں سے بیمار ہیں انہیں بیماری سے جلد از جلد شفا اور صحت عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں انہیں جلد از جلد سب کو دوش فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما،
ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجت پوری فرما، ماں اور مذہب پر پوری طرح سے گامزن فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت پر رکھ، یا کریم ہم پر اپنا کرم کر، یا رحیم ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں میں سرخرو کرنا۔ اے اللہ ہمیں توحید اور اپنی وحدانیت پر قائم رکھ، برائیوں، گناہوں اور حرام اور بے حیائی سے بچا۔ اے اللہ اے دلوں کو بدلنے والے، اے گمراہ دلوں کو ہدایت سے مزین کرنے والے، اے اللہ یہ سب کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والے، اے اللہ میرے دل کو اپنے کلام کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ میرے دل کو ہر اس خیال سے پاک کر جو اس کو پراگندہ کرے۔ اے اللہ میرے دل کو اپنی رضا والے سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ میری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ یہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ اے اللہ ہمیشہ اپنا شکر گزار بندوں میں رکھنا، ہر پل ہماری مدد کرنا، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غموں، دکھوں کو امن و سکون، راحت، خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے۔ یا اللہ ہمیں ہر بیماری، ہر آفت، ہر پریشانی اور ہر مصیبت سے بچا۔ اے اللہ ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تو ہمارے دلوں کے حالوں اور ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، بس ہمیں معاف فرما اور اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بخش دے۔ میں تیری رحمت کے حصول کی فریاد کرتی ہوں۔ یا اللہ تیری مرضی کے بغیر کوئی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما اور ہمیں اپنی دی ہوئی تمام نعمتوں سے صحیح اور نیک کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ میں آگ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بڑے، اول و آخر، ظاہر و پوشیدہ۔ اے اللہ اے ہمارے رب تو ہی پاک ہے اور تعریف تیری ہی ہے۔ اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اے اللہ میں آپ کی رضامندی کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کی ناراضگی سے اور آپ کی درگزر کی پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ ٹیلوں، پہاڑوں، وادیوں اور درخت اگنے کی جگہ پر بارش برسا۔ اے اللہ میری عمر کے ختم ہونے تک میرا رزق کشادہ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر اپنا رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ہماری زندگی ان بہترین رنگوں سے بھر دے جو تجھے پسند آ جائے، اور ہمیں ان رنگوں پر راضی کر دے، اور ہماری بخشش فرما دے، اور ہماری دلی مرادیں پوری فرما۔ اے رحمتوں اور نعمتوں کے خزانوں کے مالک ہم سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت پر رکھ، یا کریم ہم پر اپنا کرم کر، یا رحیم ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں رکھنا جن کے لیے تو نے رمضان کریم میں رحمتیں اور تمام پچھلے گناہ معاف کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔
یا اللہ اپنے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیری بندی ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ یہ اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں حرام سے بچا، حلال رزق میں اضافہ کر دے، برکت ڈال دے، ہمارے وہ مکروہ عمل معاف کر دے جو ہماری دعا تیرے عرش تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ اللہ حافظ۔